إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہر چیز کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بے مثل ہے، وہ سارے اختیارات کا مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے، وہ کائنات کی ان وسعتوں کا مالک ہے انسان جن کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ رب اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، اور درود و سلام نبی کائنات، نبی ہدایت، سید الانبیاء، سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنا کے تمام لوگوں کو ایک دین پہ پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ لوگوں نے اختلاف آپس میں جب کیا تو علم اور کتاب آ جانے کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، وگرنہ انسانیت وہ ساری کی ساری توحید پرست تھی۔ جب لوگوں کے پاس علم آیا، جیسے اہل کتاب عیسائی، یہودی، تورات، انجیل آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کیے، پہلے لوگ ایک توحید پر ہی قائم تھے۔ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف فرقے ہیں، اور مختلف ناموں پہ لوگوں کی تقسیم ہے۔ 3-4 بڑے مذہب ہیں دنیا میں: اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو اقلیت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ عیسائی لوگ ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے۔ اکثر شہروں میں، گاؤں میں
ان کے چرچ اور ان کی عبادت گاہیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی کے تمام ضابطے سمجھائے کہ آپ نے ایک معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، اور صدیوں سے مسلم معاشروں میں پہلی صدی سے لے کے مسلمانوں کے اول دور سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے آج تک اور تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمانوں کی حکومتیں، مسلمانوں کی سلطنتوں میں تمام مذہب کے لوگ جو ہیں وہ رہتے آئے ہیں اور ان حکومتوں سے، سلطنتوں سے فائدے بھی اٹھاتے رہے ہیں، اور باقی مسلمانوں کی طرح اور انسانوں کی طرح ان سے حسن سلوک جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے۔ مشرق کو چھوڑ کے مغرب کی بھی اگر ہم بات کریں، 700-800 سال تک مسلمانوں نے اندلس میں، اسپین میں، پرتگال میں جو حکومت کی، تو یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا مغرب میں سب سے زیادہ اچھا ٹائم تھا کہ جب وہ علمی طور پہ، معاشرتی طور پہ وہاں پہ پھلتے پھولتے رہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہاں پر عیسائی بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود ہیں، عیسائیوں سے ہمیں واسطہ بھی پڑتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے کچھ طور طریقے سمجھائے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے بھی کچھ حقوق ہیں ہمارے ذمے جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ غیر مسلم لوگ، ہر کافر کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مار دیا جائے، بحیثیت انسان وہ آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کا حقدار ہے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، رہنے کا، ایک معاشرے میں، ایک ملک میں، اور لین دین کاروبار کا حقدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر آپ کے معاہدے، تعلقات، یہ سارا کچھ تھا، یہودیوں کے ساتھ بھی، عیسائیوں کے ساتھ بھی۔ ہاں ایک الگ چیز ہے وہ محبت اور بغض ہے۔ محبت اور بغض کی بنیاد وہ دین ہوتا ہے، وہ اللہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھا جاتا ہے۔ ہر کافر کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے اور اس کو مارا جائے۔ جہاد تو ان کے خلاف ہے جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کی ریاست میں، آپ کے ملک میں کوئی پرسکون طریقے سے رہ رہا ہے، ٹیکس دے کے رہ رہا ہے، تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کے اوپر، بہت سارے حق ہیں ان کے مسلمانوں کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بڑے معاملات کیے ان کے ساتھ، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ دیکھیں کہ وفات کے وقت بھی آپ نے ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا، اپنی جو زرہ ہے وہ گروی رکھوا کے ایک یہودی سے قرضہ لیا ہوا تھا۔ لین دین اور کاروباری تعلقات تو ان سب لوگوں کے ساتھ تھے۔ اللہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ وہ کافر جنہوں نے تمہارے دین میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ اس بات سے منع نہیں کرتا کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگرچہ دوستی اور دشمنی کا معیار اسلام، دین، اللہ کی ذات ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسلام دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ صرف کسی کے کافر ہونے کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی ریاست میں رہتا ہے، آپ اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتے، کہ وہ اس کا تعلق آپ کی قوم سے نہیں، آپ کے دین سے نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے یا آپ اس کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ آپ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، کہ کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے
وہ تمہاری قوم کا نہیں، وہ تمہارے مذہب کا نہیں، وہ تمہارے عقیدے کا نہیں، تو یہ بات تمہیں اس بات پہ نہیں ابھارنی چاہیے کہ الا اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا انصاف کرو، عدل کرو، کیونکہ عدل اور انصاف یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو مختلف قسم کے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ ایک تو غیر مسلم وہ ہوتے ہیں جن کی آپ کے ساتھ لڑائی ہے، جو دین کے خلاف روڑے اٹکا رہے ہیں اور دین کی مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ آپ جہاد کرتے ہیں۔ ایک غیر مسلم وہ ہیں، کوئی ایسی غیر مسلم ریاست ہے، ایسا ملک ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا اور آپ نے صلح کی ہوئی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں کے ساتھ صلح حدیبیہ پہ صلح کی۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ صلح رکھی، آپ نے ایک معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ۔ یہاں مدینے میں بسنے والے جتنے بھی مذاہب کے جتنے بھی لوگ تھے، مختلف قوموں کے، آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم یہاں پہ رہیں گے، اور اگر باہر سے کوئی طاقت مدینے پہ حملہ آور ہوتی ہے تو ہم سارے مل کے مدینے کا دفاع کریں گے۔ مشرکین کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، اور آج بھی مسلمان ملکوں کے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں۔ اور تیسری صورت ان غیر مسلموں کی ہے جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں، جو آپ کی نسل کے ہیں، آپ کے رنگ کے ہیں، یا آپ کی زبان کے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، یا اگر اسلامی حکومت ہے تو وہ ذمی ہیں جو آپ کے یا آپ کی ریاست میں ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات والی جو دونوں قسمیں ہیں، جس کے ساتھ معاہدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدے پورے کرنے کا کہا ہے کہ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، اپنے معاہدوں کو پورا کرنا ہے۔ اور جو غیر مسلم آپ کے ساتھ رہ رہا ہے آپ کی ریاست میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا کوئی حق نہیں کہ اس پہ ظلم کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ظلم معاہدن، کسی بھی معاہدے والے شخص سے، کسی بھی ذمی سے جس نے ظلم کیا، او انتقص حقہ، یا اس کی حق تلفی کی کسی نے، یا اس کے مال میں سے کچھ چھینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانا حجیجہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس کی طرف سے دعوے دار میں ہوں گا۔ آپ نے کہا کوئی غیر مسلم جو آپ کے پاس ذمی بن کے رہ رہا ہے، اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کہ آپ کے ساتھ آپ کی ریاست میں، آپ کے ملک میں آپ کو ٹیکس دے کے یا جزیہ دے کے جو ذمی رہتا ہے، اس کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت، وہ اسلامی ریاست، اسلامی ملک اور اسلامی سلطنت کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کافر ہے تو اس پہ چڑھ دوڑے، وہ کافر ہے تو اس کا مال بھی حلال ہے، اس کی جان بھی حلال ہے، اس کی عبادت گاہیں بھی حلال ہیں، جس طرح مرضی ان کو جلا دیا جائے۔ مسلمان اس حوالے سے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں مختلف ملکوں میں۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا، اور اسی طرح ڈنمارک میں اور یورپ کے کئی ملکوں کے اندر گاہے بگاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، یہاں قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ مسلمان اس حوالے سے خاصے اعلیٰ ظرف واقع ہوئے ہیں، بلکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم تو کسی کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کو نبی ماننا، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت مریم علیہ السلام کے نام کی موجود ہے۔ اسی طرح باقی یہودیوں کے جتنے بھی انبیاء جن کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، ہم تو سب کو نبی مانتے ہیں۔ جس طرح ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اسی طرح ہمارے نزدیک عزت میں اور حرمت میں، مقام و مرتبے میں، وہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے، لیکن عزت و حرمت میں تو ہمارے لیے سبھی برابر ہیں۔ جتنی تکلیف ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی پہ ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی پہ بھی ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی پہ بھی ہوتی ہے۔ اور پھر جتنے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ان کے حقوق جو ہے وہ گنوائے ہیں، ان کے اوپر آپ زیادتی نہیں کر سکتے، ان کا مال جو ہے وہ ناحق نہیں چھین سکتے، ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے جو ہیں
وہ پورے کیے جانے چاہیے۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اسی طرح مختلف قوموں کے لوگ بھی وہ آسان طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور پھر سیدنا عمر، ہمارے ابتدائی ادوار میں بھی دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کافر جو ہے وہ وہاں پہ مدینے میں رہنے والا، وہ بوڑھا ہو گیا اور آنکھوں سے اندھا تھا۔ لوگوں سے اس نے مانگنا شروع کر دیا کہ مجھے پیسے دیے جائیں، میں جو مسلمانوں کو ٹیکس دیتا ہوں وہ پورا نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اس کو بلایا کہ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے جتنا میں ٹیکس دینا ہوتا ہے وہ میں دے نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو لے کے اپنے گھر کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا اور کہا کہ بیت المال میں سے اس کو پیسے ادا کیے جائیں، ہر مہینے اس کو پیسے ادا کیے جائیں۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، کما بھی نہیں سکتا۔ یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے کہ جوانی میں تو ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور بڑھاپے میں ہم ان کو ذلیل ہونے کے لیے اور خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ ہم کہا اس کو ہر مہینے بیت المال میں سے پیسے دیے جائیں۔ اس کو اسلام نے آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھیں، اسلام بنیادی حقوق دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کو آزادی حاصل ہے، وہ کوئی مذہب اور عقیدہ اختیار کر سکتا ہے۔ حریت فکر اور آپ کی جو آزادی ہے عقیدے کے اعتبار سے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ زبردستی کسی انسان کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا کہ آپ تلوار کی نوک پہ، بندوق کی نوک پہ کسی کو کہیں کہ کلمہ پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں۔ اللہ نے کہا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ اب جس کا جی چاہتا ہے وہ ہدایت کو مانے، جس کا جی چاہتا ہے وہ کفر پہ چلے، اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر تو ایک اسلامی ریاست کے اندر کوئی بھی شخص جو رہتا ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے، جب تک وہ علل اعلان شرک اور کفر کی ترویج اور اسلام کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا، جب تک وہ کھلے عام اپنے احتجاج، جلوس اور مسلمانوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا، وہ اپنی حدود کے اندر رہ کے وہ اپنے دین کے مطابق زندگی گزارے، یہ ان کا حق ہے۔ تو ان کی جان کی حفاظت، مال کی عزت کی، آبرو کی، ان کی عبادت گاہوں کی اور ان کے عقیدوں کی، یہ سارے ان کے حق ہیں۔ پھر ان کا حق ہے کہ اگر وہ آپ کا ہمسایہ ہے تو ہمسایہ ہونے کے ناطے آپ اس کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس پہ خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن عمومی طور پہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے اتنی وصیت کی ہے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کہ کہیں اس کو وراثت میں جو ہے وہ حصہ ہی نہ دے دیا جائے، تو اس میں سارے شامل ہیں جو آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر ایک سب سے بڑا حق ان کا ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت تو دی جائے احسن انداز سے، احسن انداز سے ان کو دعوت دی جائے، گالیاں نکال کے نہیں۔ جہاں ان کو ان کے عقیدے کی آزادی حاصل ہے، وہاں اسلام نے مسلمانوں کو ان کے معبودوں کو گالیاں نکالنے سے بھی منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ یہ جو مشرک لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اللہ نے کہا لا تسبوا الذین، ان کو گالیاں مت دو۔ ہمارے ہاں تو لیکن سب کو ہی گالیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کو بریلوی، دیوبندی، شیعہ کیوں نہ ہو۔ تو گالیاں دینا تو کوئی دعوت کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انسان آپ کی بات سنتا ہے۔ کہا جو غیر مسلم ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان کو گالیاں نہ دو، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، وہ ریئیکشن میں آ کے، رد عمل میں آ کے کیا کریں گے؟ بغیر علم کے دشمنی میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ وہ یہ ان کا حق ہے کہ ان کو آزادی ہو اپنے مذہب کی، اور ان کی گستاخی نہ کی جائے، ان کو گالیاں نہ دی جائیں، ان کے جان مال کی حفاظت کی جائے، اور جو ہے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے۔ اسلام نے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے موقع بھی کہا ہے کہ جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، تو آپ نے کسی کی عبادت گاہوں کو نہیں ڈانا، عبادت گاہوں کو ڈانے سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع، یہ صوامع اور بیع اللہ نے کہا یہ جہاد، یہ بعض لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ
بعض ظالم قوموں کو بعض کے ذریعے نہ ہٹائے تو یہ چرچ، گرجے، مسجدیں اور یہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ کچھ بھی محفوظ نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک منشا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت بھی ہو، جہاں پہ رب کا نام لیا جاتا ہے مسجدوں کی حفاظت بھی ہو، اور جتنی عبادت گاہیں ہیں باقی لوگوں کی بھی اسلام منع کرتا ہے کہ ان کو ڈھایا جائے۔ ہاں نئی عبادت گاہیں جو تعمیر کرنی ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس کا کیا حکم ہے اسلامی ریاستوں میں اور کیا نہیں ہے۔ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو ڈھانا، ان کو توڑنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا حق اور ان کی خیرخواہی یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ ان غیر مسلموں کو حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ آپ دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں ان کو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث ہوتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے بحث کریں۔ اور اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ فرعون کو دعوت دینے چاہنا تو اچھے اور نرم انداز میں دعوت دینا۔ کائنات کا سب سے بدترین کافر فرعون، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو دعوت دینے کا انداز، تو جتنی بھی مائنورٹیز ہوتی ہیں، اقلیتیں، چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یا یورپ میں رہنے والے مسلمان ہوں، وہ بیچارے تو پہلے ہی سہمے ہوئے اور دھمکے ہوئے، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اکثریت میں لوگ، بعض لوگ فتنہ پرست اور فساد پرست بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے موقع پہ جب جھنڈا عطا کیا تو آپ نے کہا علی اگر ان کو دعوت دینی ہے اسلام کی، اگر تیرے کہنے پہ ایک شخص اسلام لے آئے، ایک بندہ بھی، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کی قدر و قیمت آپ دیکھیں، ایسے ہی جیسے یہاں پہ کوئی بڑی گاڑی کی قدر و قیمت ہو اس وقت، کہا یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ سب ان کے حقوق ہیں۔ ہمارے ملک میں آئے روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح بین المذاہب جو ہے وہ دنگا فساد اور فسادات ہوتے ہیں، جس طرح یہ کل پرسوں جو ہے وہ جڑاوالا کے اندر کسی نے قرآن مجید کی گستاخی کی، اور گستاخ کی سزا جو قرآن مجید کی گستاخی کرنے والا، وہاں پہ لوگوں کا آپس میں بھی کچھ جھگڑا تھا، عیسائیوں کی فیملیز کا، قرآن مجید کے صفحے انہوں نے دکھائے، یہ پھٹے ہوئے ہیں، اس کے اوپر گستاخانہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، گستاخی کی، اور پھر مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہوئے، پولیس والوں کو بتلایا، پولیس تھوڑا دیر سے آئی وہاں پہ، جو کہ ہمیشہ دیر سے آتی ہے۔ جب ہم کرپٹ قسم کے ASI اور ڈفر قسم کے SHOs بھرتی کرتے ہیں تو پھر نظام حکومت وہ ایسے ہی چلتا ہے نا۔ پھر جو سب سے آپ دیکھیں نا جس طرح کا محکمہ ہے کہ انصاف، عدل یا قانون کی حکمرانی، وہ بیچارے جتنی ایلیٹ کلاس اوپر بیٹھی ہوئی ہے یا جتنے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس پہ مرضی چاہیں ان کو چڑھا دیں، لیکن جہاں پہ کام کرنے والا ہوتا ہے وہاں پہ کام نہیں ہوتا۔ 90s میں جو 20-30 سال پہلے ہم نے جاہل اور ان پڑھ قسم کے ASIs بھرتی کیے تھے، جو آج SHOs اور DSP تک پہنچ گئے ہیں، ان کا نتیجہ آج ملک دیکھ رہا ہے، اور کرپشن اس ملک کی جڑوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملازم جن بیچاروں کی شام ہی نہیں پڑتی رشوت کے بغیر، وہ کہتے ہیں جی وہ آیا، وہ 2-4 گھنٹے استراحت فرما کے آیا، اس کے پیچھے وہ سارا ہجوم جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا، وہ درجنوں عیسائیوں کے گھر جلا دیے، وہ ان کی بچیاں بیچاری روڈوں پہ رات کو سوتی رہی، وہ چرچ کتنے جلا دیے، سارے توڑ پھوڑ کی۔ تو یہ جہاں پہ یہ بات غلط ہے کہ آپ کسی پیغمبر کی گستاخی کریں، قرآن مجید کی بے حرمتی کریں، اور اس کی سزا وہ ہے جو اسلام نے بتلائی ہے کسی بھی پیغمبر کی، اور اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کے مطابق اس کی انویسٹیگیشن ہو، تفتیش ہو، کون بندہ کرنے والا ہے۔ وہاں پہ یہ بات بھی غلط ہے اور دہشت گردی ہے کہ آپ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کے گھروں کو جلانا شروع کر دیں یا ان کی عبادت گاہوں کو آگے لگانا شروع کر دیں۔ یہ بات، یہ ہمارے لوگوں نے، یہ علماء نے، یہ مولویوں نے تربیت کرنی ہے کہ جو ذمہ دار ہے، اگر کسی انسان نے گستاخی بھی کی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ کرنے والا کون ہے، وہ نہ ہو کہ کرنے والا وہ بچ جائے اور باقی لوگ پھنس جائیں۔ طرح سیالکوٹ میں بھی ہوا، وہ سری لنکا کا بندہ جو ہے وہ بے لگام ہجوم نے مار دیا، وہ بعد میں پتہ چلا جی معاملات کچھ اور تھے وہاں پہ۔ اسی طرح وہاں پہ گستاخی ہوئی، وہ قرآن مجید کے صفحات بھی آئے، لیکن جو 1-2 بندے نے وہاں پہ کی، وہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ حکومت تفتیش کرے اور اس طرح کے معاملات کو سنجیدہ لے کے حکومت جو ہے وہ وقت کے اوپر کارروائی کرے، بر وقت کارروائی کر کے اس طرح کے معاملات سے بچا جائے۔ اگر ہم اسلام کا یہ نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں
ایک طرف لوگ کہ جی اسلام امن پسند دین ہے، یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق بھی ہیں، انسانی حقوق بھی محفوظ ہیں، دوسری طرف لوگ زندہ جلائے جائیں، اور یہ صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی کافروں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ لاہور میں جیسے ماضی میں 2 مسلمان زندہ جلا دیے گئے، ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ تو علماء کا حق ہے کہ لوگوں کو بتلائی جائیں۔ صرف اس بات پہ جذباتی نہ ہو جایا جائے کہ ایک افواہ اڑی ہے کہ جس گستاخی ہوئی ہے اور ساری کمیونٹی کو پکڑ کے جلا دیا جائے، ان کے عبادت گاہوں کو نظر آتش کر دیا جائے، گھروں کو اور عورتوں کو اور بندوں کو مار دیا جائے۔ تو اسلام جہاں پہ ایک امن پسند دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے حقوق کیا ہیں۔ ان کا یہ حق ہے کہ ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی، ان کی عزت و آبرو کی، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کا یہ حق ہے کہ اپنے دین مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، ہمارے جتنے پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، وہ بیچارے اتنے لبرل اور سیکولر ہوتے ہیں، وہ تو اسلام کی بنیادوں کو ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ تو کافروں، عیسائیوں، یہودیوں، مشرکوں کی مذہبی تہواروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور سب سے پہلے ٹویٹ کر کے مبارکبادیں بھی وہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا معاشرہ وہ اتنا شدت پسند والا معاشرہ ہے جو تھوڑی سی بات پہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور چیزوں کو جلانا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام ایک متوازن دین ہے، ایک معتدل دین ہے۔ اسلام ایک ماڈریٹ، ایک بیلنسڈ ریلیجن ہے جو آپ کو توازن دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے 2 ایکسٹریم، 2 حدوں تک نہیں جانا۔ آپ نے افراط و تفریط کے درمیان رہ کے جو اسلام نے آپ کو سکھایا ہے، اسلام دین فطرت ہے، وہ آپ کو آپ کی فطرت کے مطابق اس بات کی دعوت دی جائے، ان لوگوں کو سمجھایا جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ دعوت دینے والے جو عیسائیوں کو دعوت دیتے ہوں؟ دنیا میں عیسائیوں کی بڑے بڑے مشنریز کام کرتی ہیں، افریقہ کے ملکوں میں جہاں پہ کوئی بھی نہیں جاتا وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو عیسائیت قبول بھی کرواتے ہیں، لالچ بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کا کردار تو خیر کچھ بھی نہیں نا، نظام کچھ بھی نہیں، اور دین پتہ نہیں، منہج اور عقیدہ یہ بھی پتہ نہیں کون سا ہے۔ ایک چیز ہے صرف، تقسیم در تقسیم، بڑی ایلیٹ لوکل ایلیٹ کے ساتھ مل کے دونوں اپنے تعاون کے ساتھ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، چاہے وہ بڑی ایلیٹ اسٹیبلشمنٹ کی صورت ہے، چھوٹی ایلیٹ ہمارے مقامی چیئرمین، MNAs، MPAs، اس کی صورت میں اتنی تقسیم در تقسیم ہے یہاں پہ۔ صرف یہ چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے کس طرح چل رہا ہے ملک۔ نظام کی بات کریں، قانون کی بات کریں، کہنے کی حد تک اسلامی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ججز کو بھی چاہیے، ہماری عدالتوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بندے مر جاتے ہیں اور بعد میں ان کے فیصلے آتے ہیں لوگوں کے، کہ اس طرح کے معاملات میں جو بندہ ملوث ہو اس کو پکڑیں، اور جو زیادتی کرنے والے اگر وہ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے اگر اسلام کے مخالف کو کام کر رہے ہیں تو اسلام یہ دین ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام آپ ان کو دعوت دیں، غیر مسلموں کو ان کے ساتھ دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ بات کریں۔ اللہ نے تو دیکھیں یہاں تک کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات ہیں والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ صدقات آپ فقیروں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں، صدقات اکٹھے کرنے والوں کو دیتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دل مائل ہیں، نان مسلم، جو غیر مسلم ہیں اسلام کی طرف، آپ ان کو بھی صدقات دے سکتے ہیں۔ اسلام تو اس طرح کا دین ہے۔ اس بات کی دعوت دی جائے کہ اسلام تو جمیع انبیاء کی حرمت اور مقدس کا قائل ہے، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو کسی رسول کے درمیان فرق ہی نہیں کرتے۔ ہم ایک رسول کا بھی انکار کر دیں، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسلام تو وہ اعلیٰ دین ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور باقی ادیان وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح زمین پہ ہیں، جو کبھی کبھی اپنی آوازیں نکالتے ہیں اور اپنے نعرے بلند کرتے ہیں۔ کوئی کسی ایک پیغمبر کو مانتا ہے، کسی 2 کو مانتا ہے، کوئی 4 کو مانتا ہے۔ اسلام یہ دین فطرت ہے جو انسان کی عقل کو، انسان کی ریشنالٹی کو اپیل کرتا ہے۔ اس بات کی دعوت کی جائے، ریاست کے لیول پہ لوگوں کو دعوت کا کام کیا جائے، دعوت کا، ارشاد کا، ہدایت کا کام کیا جائے۔ تو ہمارے ہاں یہ 2 فرقے، ایک تو چھوٹا طبقہ انتہائی شدت پسند
ایک بڑا طبقہ جو اپنے ووٹوں کے لیے، اپنی حکومت کے لیے اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، وہ کرسمس آئے گی تو سب سے پہلے مبارکباد دے گا سیاستدان، وہ جناب وہ ہندوؤں کی دیوالی آئے گی، ہندوؤں کے تہوار آئیں گے تو سب سے پہلے وہ ایون کہ سمجھیں گے قادیانیوں کو بھی ساتھ میں لا لینا چاہیے، سب سے پہلے یہ کام کریں۔ اسلام نے کہا آپ ان کے حقوق ادا کریں، جو اسلام نے حقوق بتلائے ہیں وہ، اور شرک اور کفر کے کسی کام میں آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ مشابہت بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی مذہبی شعار جو ان کے ہیں، مذہبی معاملات، ان میں مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ ان کی مجلسوں میں جا کے بیٹھیں، اگر ان کی محفلوں میں بیٹھیں، کرسمس کے کیک کاٹیں جا کے، چرچ میں جو ہے وہ عبادتوں میں ان کی اور جو بھی پرفارمنس ہوتی ہے اس میں جا کے شامل ہوں آپ، جہاں پہ اللہ رسول کی اس کو جو ہے جھٹلایا جائے، اللہ نے کہا یہ اس وقت جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس میں سے ہے۔ تو اسلام نے یہ ایک متوازن اور ایک معتدل اسلام آپ کو جو اپروچ دیتا ہے کہ آپ نے کس طرح ایک معاشرے میں رہنا ہے، جس طرح ایک پورا معاشرہ ایک اسلامی ریاست کا، اسلامی سلطنت کا، خلافت کا ایک احسن انداز کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔